آپ نے اس کا ترجمہ کنزل ایمان پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور پھر اپنا نام مسلمانوں والا اس نے رکھا ڈاکٹر ہارون رضا. امام اہل سنت کی نسبت سے ڈاکٹر ہارون رضا. اور پھر یہ سنی ٹائم کا جانتے ہوئے یہ میگزین نکلتا ہے اس کے مضامین چھپتے رہے اور اس کی ثقافتیہ کے حوالے سے اس ٹرانسلیشن اس نے شروع کی. حضرت بخشش کی ٹرانسلیشن شروع کی. یہ سب کی رہی ہے لیکن اس کی زندگی نے وفا نہ کی. وہ 2 سال بعد انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مالی بخشش فرمائے. یعنی ترجمہ کنزل ایمان پڑھ کر ایک اپنے وقت کا تاریخ جو ہے وہ اسلام میں ہے. تو یقیناً یہ ایمان کا خزانہ ہے کہ غیر مسلم پڑھے تو اسلام کی دولت سے مل جاتی ہے. تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشقا امام احمد رضا خان جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہیں, جن کو رب جو جلال اس کے رسول نے سمجھنی ہے, ساری دنیا جانتی ہے کہ کتنے بڑے آج کے ساتھ تھے اور آگے کو لینے کی بارگاہ میں کس قدر مقبول تھے. اس دور کے ان کے کامل بہت بڑے شہر میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواب دیکھا. خواب میں رسول سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ خوشی ہوئی. پوچھا آج سے مقصد آپ کا لائق کون ہے؟ حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس مقصد میرا لائق غریبی میں احمد رضا. میاں شیر محمد دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ جو اس سے پاک کا لائق ہے کیوں نہ اس سے ملاقات کی جائے, اس سے ملا جائے, اس سے زیارت کی جائے. مریدوں کو کہا تیاری کرے بڑے نشید جانا. پوچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا احمد رضا سے ملنے جانا. تیاری کی, مریدوں کو ساتھ لے کر چلے. ادھر امام اہل سنت اپنے مریدوں کو کہہ رہے تھے کہ بالا خانے میں انتظام کر کے شہر پنجاب آ رہا. جب میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے, امام اہل سنت اپنے گھر سے باہر فاطمہ کا سال آ کر استقبال کیا, خاص کیا, جا کر ٹھہرایا. 3 دن تک میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں ٹھہرے. 3 دن کے بعد جب واپس آئے تو آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور آپ خود اتنے بڑے تھے, اتنے بڑے پیر, اتنے بڑے اسکالر ہیں, آپ وہاں کیا دینے گئے تھے؟ کیا نہیں بھارت میں تھی یا کیا بھارت میں تھی؟ تو میاں شیر محمد کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات میں تھی وہ یہ ہے کہ بھارت میں اس کے پیچھے سے مصطفیٰ نبی جو کہتے ہیں احمد رضا وہی لکھے جاتے ہیں. یعنی امام اہل سنت مجدد دین و ملت وہی لکھتے ہیں جو آتے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس لیے ان کے قلم میں طاقت ایسے راستے قلم تھے کہ جو کچھ ان کے قلم سے نکل گیا آج تک کوئی مائی کا لام اس پہ حاضر کرتا. اور آپ مقبول تو صحیح بات کرتے. رسالت میں آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ جب آپ دوسری مرتبہ حاضری کے لیے مدینہ شریف کا آپ نے سفر کیا, مدینہ شریف پہنچے, امام اہل سنت ہوتے اندر پر حاضری تھی اور وہاں کھڑے ہو کر دعویٰ کر دیا. خاص کے حاجت نے دعویٰ کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دفعہ کو بیداری کی عادت سے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اب یہ انتظار سے دعویٰ کر کے وہاں کھڑے ہوتے اور ایک پورا دن گزر گیا, رات کی گزر گئی, اگلا دن آ گیا, ابھی گرم نہیں ہو رہا, آگ پڑ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک اس کی ابتدا کے مطابق کرم نہیں فرمایا, لیکن کھڑے کھڑے چڑھ کر ایک نافذہ نظر لگی کہ وہ سوئے زیادہ سال پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دستے پیدا کے ہاتھ پھرتے ہیں, ہر طرح کے مزار سی یوں ہی پروانہ والے پھرتے ہیں. کوئی تم مجھ سے ایک بات رکھا تم سے پوچھتے ہاتھ پھرتے ہیں. ابھی ساری مجھ سے اعلان کرتے ہیں امام اہل سنت کہ آج جو آؤ
کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھنے میں کعبے کا کعبہ دیکھو، آگے زمزم کیا اپنا بجھان کے آنکھیں، اور تو کوثر کا دریا دیکھو، ماہ معذرت نظر دیکھی کا روزے قدیم جن پر ماں باپ پھلا یا پھر تم کا دیکھو بہت سن کو رضا آج پیاسی سے رضا یہ نام پوچھنے جانے کا روزہ دیکھا جو دیکھ لیتے ہیں وہ سزائیں لگاتے رہتے اور ان نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا. اور میرے امام سنت اچھا امام احمد رضا خان جس فن میں آپ نے قلم اٹھایا وہ یکتا ہے روزگار ہے ایسا اس فن میں آج تک نہ لکھ سکا اور نہ قیامت تک لکھ سکے گا. امام سنت مجدد اگر ایک شاعر کے طور پر پڑھے آپ ایک شاعر تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی صلاح کرتے تھے آپ کے کمنٹ کی نہ دیکھتے سپاہی کی نہ دیکھتی کسی دنیا دار کی کبھی تعریف نہیں کی آپ کے کمنٹ صلی اللہ تعالی وسلم کی ایسی نعت بیان نہیں ہے کہ ویسی نعت بھی آج تک بیان نہیں کر سکتا نہ قیامت تک کر سکے گا. اور آپ کی اگر شاعری کو دیکھیں تو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے. قرآن کو پڑھے حدیث کو پڑھے اور امام اہل سنت